السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ریاض الصالحین جلد اول، باب نمبر 1، باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ۔ تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 12، وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنادى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى ورق الفجر والصبية يتزاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا حتى لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عمي كانت أحب الناس إلي. وفي رواية كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والركيك. فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق علیہ۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
کہ تم سے پہلی امتوں میں سے 3 شخص ایک سفر پر نکلے حتیٰ کہ رات ہو گئی۔ چنانچہ رات گزارنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر لڑک کر نیچے آیا جس نے غار کے دہانے کو بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے آپس میں کہا کہ اس ابتلا سے نجات کی یہی صورت ہے کہ تم اپنے اعمال صالحہ کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اپنے عمل کے حوالے سے دعائیں کی۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، یا اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور شام کو سب کے سب سے پہلے میں انہی کو دودھ پلاتا تھا۔ ان سے پہلے میں اہل و عیال کو اور خدام وغیرہ کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا اور جب واپس آیا تو والدین سو چکے تھے۔ تو میں نے شام کا دودھ دوہا اور ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو دیکھا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ میں نے انہیں جگانا پسند نہ کیا اور نہ ہی ان سے پہلے اپنے اہل و عیال اور غلاموں کو دودھ پلانا گوارا کیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ پکڑے رکھا اور ان کی خدمت میں حاضر رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی، اور جب وہ صبح اٹھے اور اس سے پہلے میرے قدموں میں میرے بچے بلبلاتے رہے۔ جب وہ بیدار ہوئے صبح کو تو شام کے حصے کا انہوں نے دودھ پیا۔ یا اللہ، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو ہم اس چٹان کی وجہ سے جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو ہم کو اس مصیبت سے دور کر دے۔ تو چنانچہ اس دعا کے نتیجے سے وہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی اور وہ باہر نکلنے کے قابل نہیں ہوئے۔ وہ اتنی سرکی کہ ان سے باہر نہیں نکلا جا سکا۔ دوسرے شخص نے دعا کی کہ یا اللہ، میری چاچا زاد بہن تھی جو مجھے بہت ہی محبوب تھی۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، میں اس سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ جتنی زیادہ سے زیادہ محبت مردوں کو عورتوں سے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے ایک مرتبہ اس سے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ آمادہ نہ ہوئی۔ اس نے انکار کر دیا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے اسے اس شرط پر 120 دینار دیے کہ وہ میرے ساتھ خلوت اختیار کرے۔ چنانچہ وہ آمادہ ہو گئی۔ جب میں اس پر قادر ہو گیا اور وہ میرے قابو میں آ گئی، دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ جب میں اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ سے ڈر، اس پردے کو ناحق مت توڑ۔ اس کے ان الفاظ نے یا اللہ، تیرا خوف مجھ پر اتنا طاری کر دیا کہ میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں سے مجھے سب سے زیادہ پیاری اور محبوب تھی، اور میں نے سونے کے وہ دینار بھی چھوڑ دیے جو میں نے اسے دیے تھے۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ نازل شدہ مصیبت ہم سے دور فرما دے۔ چنانچہ وہ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن وہ اب بھی اس غار کے باہر نہیں آ سکتے تھے۔ تیسرے نے دعا کی، یا اللہ، میں نے کچھ مزدوروں کو اجرت پر رکھا، سب کو میں نے ان کی اجرت دے دی، صرف ایک مزدور اپنی مزدوری لیے بغیر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کا کاروبار شروع کر دیا حتیٰ کہ اس سے بہت سارا مال بن گیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد جب وہ واپس آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے بندے، مجھے میری اجرت واپس کر دے، تو میں نے کہا، یہ اونٹ، یہ گائیں، یہ غلام جو تجھے نظر آ رہے ہیں، یہ سب کا سب تیرا ہی ثمر ہے، یہ تیری ہی اجرت ہے۔ اس نے کہا، اللہ کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا۔ چنانچہ میری وضاحت پر وہ سارا کا سارا مال لے گیا اور اس میں سے اس نے کچھ بھی نہ چھوڑا۔ یا اللہ، اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو یہ مصیبت جس میں ہم مبتلا ہیں ہم سے دور کر دے۔
چنانچہ وہ ساری چٹان سرک گئی اور وہ غار سے باہر نکل آئے۔ حافظ صلاح الدین یوسف اس حدیث کے فوائد و مسائل اخذ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنی جائز ہے، تاہم توسل بالذات ایک بدعی عمل ہے جس سے اجتناب کیا جائے، کیونکہ ایک تو اس پر کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، دوسرے یہ کہ یہ خیر القرون کے تعامل کے بھی خلاف ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تحریر کیا کہ بیوی بچوں سے بھی زیادہ والدین کی خدمت کو اولیت دی جائے۔ تیسرا مسئلہ یہ نکالا ہے کہ اللہ کے ڈر سے گناہ سے رک جانا نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ تحریر کیا کہ مزدوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے، جس کا حق رہ گیا ہو اسے بہتر طریقے سے ادا کیا جائے۔ پانچواں مسئلہ یہ تحریر کیا کہ اخلاص، خشوع و خضوع اور الحاح و زاری سے کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خرق عادت کے طور پر بھی مدد فرماتا ہے، جسے کرامت کہا جاتا ہے۔ گویا انبیاء علیہ السلام کے معجزوں کی طرح اولیاء اللہ کی کرامات بھی برحق ہیں، تاہم معجزات اور کرامات دونوں صرف اللہ تعالیٰ کی ہی مشیت سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انبیاء اور اولیاء جب چاہیں جو چاہیں معجزات اور کرامات کا اظہار کر سکیں۔ ساتواں مسئلہ یہ نکالا کہ نیک اعمال سے بڑی بڑی مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں اور وہ کام بھی اچھے اعمال کے باعث سر انجام پا جاتے ہیں جو دنیا کی نظر میں ناممکنات میں سے ہوتے ہیں۔ آٹھواں مسئلہ یہ نکالا ہے کہ تمام اعمال میں اخلاص کو مد نظر رکھنا چاہیے، لیکن ایک آدھ عمل ایسا ضرور ہونا چاہیے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر کیا گیا ہو اور اس میں کوئی اور جذبہ کار فرما نہ ہو، تاکہ دنیا یا آخرت کے مشکل اوقات میں انسان کے کام آ سکے۔ وما توفیقی الا باللہ۔